بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عالمی اور علاقائی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک منظر پر نگاہ پوری طرح ٹکتی نہیں کہ دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ حالیہ چند دنوں کے دوران پہلے لداخ میں چین بھارت تصادم، پھر ایران چین اسٹریٹجک معاہدہ، اور پھر یہ خبر کہ چین نے بھارت کو چابہار زاہدان ریلوے ٹریک منصوبے سے نکال باہر کیا۔ ان سب خبروں نے عالمی سیاست اور میڈیا کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ ریل منصوبے سے بھارت کی علیحدگی کی خبر کو پہلا یہ تاثر لیا گیا کہ بھارت کو چابہار منصوبے سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور پاک چین تعلقات پر ایران چین اسٹریٹجک معاہدے کے کیا مثرات مرتب ہوں گے؟ سی پیک اور گوادر بندرگاہ کی افادیت اس سے کیسے متاثر ہوگی؟ ان سب کا حقائق کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز تواتر سے آپ کو ملتی رہیں۔ کیا بھارت واقعی چابہار بندرگاہ سے باہر ہو گیا یا پھر یہ بے جا خوشی کی بات ہے؟ دوستو، بھارت کے ایک معتبر اخبار دی ہندو میں انڈیا کو ریل منصوبے سے باہر کیے جانے کی خبر 14 جولائی کو شائع ہوئی۔ اس کے دوسرے دن یعنی 15 جولائی کو ایران کی خبر ایجنسی مہر نے خبر دی کہ ایران کے راستے افغانستان کی تیسری ٹرانزٹ کنسائنمنٹ چابہار بندرگاہ سے بھارت کی مندرا اور جواہر لال نہرو پورٹس کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ اس خبر سے واضح ہو گیا کہ اب تک چابہار بندرگاہ سے بھارت مکمل طور پر باہر نہیں ہوا، اور بھارت نے 2014 میں چابہار پر کام شروع کیا تھا اور بندرگاہ کی تعمیر کے لیے 8 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی۔ دسمبر 2018 میں بھارت نے چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کو ابتدائی طور پر 18 ماہ کی لیز ملی، جو بعد میں 10 سال کر دی گئی۔ ریل منصوبے سے باہر کیے جانے کے بعد اب تک بندرگاہ کے کنٹرول میں تبدیلی یا اس لیز سے متعلق کوئی نئی خبر نہیں آئی۔ دوستو، چابہار بندرگاہ بھارت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت بھارت کے لیے انتہائی اہم ہے، اور چابہار بندرگاہ کے کنٹرول کے ساتھ بھارت کو افغانستان تک بھی براہ راست رسائی مل رہی ہے۔ چابہار کو افغانستان سے منسلک کرنے کے لیے کئی ریل اور روڈ منصوبے موجود ہیں، جن میں ایک زرنج دلارم روڈ ہے جو بھارت نے بنوائی ہے۔ اسے روٹ 606 کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ سڑک قندھار ہرات شاہراہ سے جا ملتی ہے اور اس طرح وسطی ایشیا تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوستو، گلف آف عمان میں واقع ہونے کی وجہ سے چابہار کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے، کیونکہ یہ بندرگاہ آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہے، اور آبنائے ہرمز دنیا کے لیے درآمدی تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ ہے۔ ایران سعودی عرب کشیدگی کے دوران بھارت نے چابہار کے کنٹرول کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں بحری گشت بڑھا دیا تھا۔ دوستو، چابہار زاہدان ریلوے منصوبے سے بھارت کو نکال باہر کیے جانے کا مبینہ محرک تہران بیجنگ اسٹریٹجک معاہدہ ہے۔ اس اقتصادی اور سیکورٹی معاہدے کا حجم 400 ارب ڈالر بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کی تفصیل نیو یارک ٹائمز سے لی گئی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس معاہدے کی اصل مسودہ موجود ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ میں ابھی تک یہ معاہدہ پیش نہیں کیا گیا، اور چین نے تو ہمیشہ کی طرح اس معاہدے پر بھی اپنے ہونٹ سی رکھے ہیں۔ دوستو، منظر عام پر آنے والے اس معاہدے کے تحت چین ایران میں انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گا اور 25 سال تک ایران کا تیل خریدے گا۔ ایران میں چین کی دلچسپی کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک ممکنہ وجہ پاکستان میں سی پیک منصوبے میں سست روی بھی ہے۔ اس صورتحال میں چین نے خطے میں اپنی موجودگی اور اثر برقرار رکھنے کے لیے نئے راستوں کی تلاش شروع کی، اور پچھلے سال اگست کے آخر میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورہ بیجنگ کے موقع پر چین نے ایران کو 400 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ مذکورہ معاہدہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے اسی دورے کا نتیجہ ہے۔ چین نے ایران کے تیل اور گیس کے شعبوں میں 280 ارب ڈالر اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں 120 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی پیشکش کی تھی۔ چین نے امریکہ کی نئی پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی درآمد جاری رکھنے کا بھی وعدہ کیا، جبکہ بھارت امریکی دباؤ میں ایرانی تیل کی درآمد جاری رکھنے سے ہٹ رہا تھا۔ چین ایران منصوبے میں اہم بات یہ ہے کہ ایران میں ان منصوبوں میں چین کی کمپنیوں کا پہلا حق تسلیم کیا گیا ہے۔
یعنی اب اگر چین کی کمپنیاں کسی منصوبے سے خود پیچھے ہٹ جائیں تو اس کے بعد منصوبے کی کھلی بولی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ٹھیکے چینی کمپنیوں بھی ملیں گے۔ مبینہ طور پر چین نے ان منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے 5000 فوجیوں کی تعیناتی کی بات بھی ایران سے منوا لی ہے۔ دوستو، چین کو سی پیک اور گوادر بندرگاہ سے جو فوائد مل سکتے تھے، ایران کی اسٹریٹجک لوکیشن اسے وہ تمام پر فوائد مہیا کرتی ہے، بلکہ اضافی فائدہ آبنائے ہرمز تک رسائی ہے۔ افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی پاکستان کی طرح ایران سے بھی ممکن ہے۔ چین کا ایران کے ساتھ براہ راست زمینی راستہ نہیں ہے، اس لیے ایران کا محل وقوع اسے چین کے لیے زیادہ پرکشش بناتا ہے، کیونکہ ایران کی وسطی ایشیا تک براہ راست رسائی ہے، اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تب بھی وسطی ایشیا تک براہ راست رسائی ممکن رہے گی۔ چین کی سرمایہ کاری سے ایران کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ اس سے ایران کی بندر عباس اور چابہار کے ریل اور روڈ رابطے بھی بڑھیں گے۔ ازبکستان اور قازقستان کے ذریعے ریل رابطے چین اور افغانستان کو ملاتے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں 41 کارگو کنٹینرز افغانستان سے چین اسی راستے سے بھجوائے گئے۔ چین ایران کے ساتھ مال برداری کے لیے ان ریل رابطوں کو بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت پر الزام ہے کہ اس نے سی پیک منصوبے کو تقریباً لپیٹ دیا تھا، لیکن پچھلے سال 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی کے بعد پاکستان کو ایک بار پھر چین کی طرف دیکھنا پڑا۔ لیکن دوستو، پاکستان کے لیے چین کو فوری قائل کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے سی پیک اتھارٹی بنائی گئی اور گوادر میں کام کرنے والی چین کی کمپنیوں کو 23 سال کی ٹیکس چھوٹ کا اعلان کرتے ہوئے سی پیک پر کام تیز کرنے کے اشارے دیے گئے۔ سی پیک اتھارٹی کے قیام اور بعد ازاں سے خود مختاری دینے کے لیے اس قدر تیزی سے کام کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے منظوری کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ دوستو، سی پیک پر یہ سست روی پاکستان کو مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، اور ایران خطے میں چین کے پارٹنر کی حیثیت سے پاکستان کی جگہ لے سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران چین اقتصادی راہداری کے باوجود چین کے لیے پاکستان کی اہمیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ چین کی لائف لائن آبنائے ملاقہ ہے، کیونکہ چین کا زیادہ تر درآمدی تیل اسی آبنائے ملاقہ سے گزرتا ہے۔ اگر بھارت اور امریکہ مل کر کسی موقع پر آبنائے ملاقہ کو چین کے لیے بند کر دیں تو اسے سی پیک اور گوادر کی ضرورت پڑے گی۔ آبنائے ملاقہ کے بالکل قریب بھارت کے جزائر انڈمان نکوبار میں فوجی اڈے موجود ہیں، اور لداخ میں حالیہ تصادم کے بعد بھارت نے ان جزائر میں اضافی فورسز تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں عسکری انفراسٹرکچر بہتر بنانے اور اسے توسیع دینے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ آبنائے ملاقہ میں کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہونے پر چین گوادر بندرگاہ اور سی پیک کو استعمال میں لا کر اپنی سپلائی لائن کھلی رکھ سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری خلیجی ملکوں کے ساتھ چین کے تعلقات پر اثر انداز ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ چین کے سعودی عرب اور عرب امارات کے ساتھ پہلے ہی سے ایسے معاہدے موجود ہیں، اور اسٹریٹجک تعاون کے پیرامیٹرز طے کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے پیرامیٹرز طے کرنے کے لیے بنائی گئی چین سعودی کمیٹی کے شریک چیئرمین خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں۔ دوستو، ایران اور چین اسٹریٹجک معاہدے کی ہیڈ لائنز جب دنیا بھر کے میڈیا میں شائع اور نشر ہو رہی تھیں، اسی دوران چین اور عرب ریاستوں کے تعاون کے لیے بنائے گئے اس فورم کا اجلاس بھی جاری تھا۔ اس فورم کا اجلاس ہر 2 سال بعد ہوتا ہے، جس میں اگلے 2 سال کے لیے تعاون کے منصوبوں پر بات ہوتی ہے، لیکن اس فورم پر ایران چین معاہدے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے باوجود چین ایران اور عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، اور تہران بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ تاثر ہے کہ ایران کے ساتھ تعاون شاید چین کے عرب دوستوں کو ناراض کر دے گا، لیکن ایسا ہوتا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اصل میں چین کی طرف سے خطے میں اہم اسٹریٹجک معاہدے بھارت کی طرف سے چلی گئی چالوں کا توڑ ہیں۔ بھارت نے بھی چین کے گھیراؤ کی ایک پالیسی وضع کر رکھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ دوستو، چین نے اگر ہمبن ٹوٹا، چٹاگانگ، کولمبو اور جبوتی میں قدم جمائے ہوئے ہیں اور پاکستان اس کا اتحادی ہے، تو بھارت بھی بحر ہند میں اہم اسٹریٹجک بندرگاہوں پر فوجی سہولتیں حاصل کر چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 2018 میں سنگاپور کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس سے بھارتی بحریہ کو چانگی نیول بیس تک رسائی ملی اور بھارتی بحریہ اس بحری اڈے سے ریفیول اور دوبارہ مسلح ہونے کی سہولیات حاصل کر چکی ہے۔ 2018 میں ہی بھارت نے انڈونیشیا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، جس کے تحت بھارت کو آبنائے ملاقہ کے داخلی راستے پر واقع سبانگ پورٹ تک رسائی ملی۔ یاد رہے
कि आबनाए मलाका चीन के दरामदी तेल का सबसे बड़ा रास्ता है। 2018 में ही भारत ने ओमान के साथ मुआहदा करके अल-दक्कम पोर्ट तक रसाई हासिल की। अल-दक्कम पोर्ट चीन के जिबूती में बहरी अड्डे और ग्वादर पोर्ट के वस्ती हिस्से में है। इसी तरह मंगोलिया, जापान और वियतनाम के साथ भी भारत के बहरी ताउन के मुआहदे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब कोशिशों के बावजूद ये बात यकीनी है कि भारत चीन का अकेले घेराव करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए वो 4 अफ्रीकी सिक्योरिटी डायलॉग का भी हिस्सा है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस 4 अफ्रीकी फोरम के रुकन ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ कोरोना वायरस के मसले पर ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं और रवां माह के आगाज़ में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के दफ़ाई बजट में 10 साल के दौरान 40% इजाफे का ऐलान करते हुए इसे $270 अरब तक ले जाने का फ़ैसला सुनाया है। इस इजाफे की वजह बयान करते हुए उन्होंने इंडो पैसिफिक में दरपेश खतरात का हवाला दिया, जिसमें चीन भारत सरहदी तसादम और चीन अमेरिका कशीदगी तेज़ से बढ़ने का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ा है और आलमी सिक्योरिटी आर्डर को इंतहाई गैर मुस्तहकम मुकाम पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नवंबर के इलेक्शन से पहले चीन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और आए रोज़ चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियों के ऐलानात हो रहे हैं। हांगकांग के हवाले से दबाव बढ़ाया जा रहा है, ताइवान को असलहा बेचा जा रहा है। बहरा जनूबी चीन में चीन की फ़ौजी मशकों के दौरान अमरीकी बहरिया का स्ट्राइक ग्रुप ख़ित्ते में भेजा गया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पहली बार जनूबी बहरा चीन में चीन की अमलदारी को ना मानने का पॉलिसी बयान भी दिया। इन हालात में दुनिया एक बार फिर 2 कैंपों में तकसीम होती नज़र आ रही है और इस बदलती आलमी सूरत हाल में नए इत्तेहाद बन भी रहे हैं और पुराने बिखर भी रहे हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए सूरत हाल नाजुकतर होती जा रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासर हो।